ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون उसने तुम्हारे लिए खुद तुम्हारी जात ही से एक मिसाल बयान की है कि जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है क्या तुम्हारे लौंडी गुलामों में से कोई उसमें तुम्हारा शरीक हो सकता है कि तुम सब उसमें बराबर हो जाओ।
تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. یہاں غلام اور آزاد انسان کی مثال سے بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر ہم اپنے غلام کو اپنے مال میں شریک نہیں بنا لیتے اور ہم ان سے اس طرح نہیں ڈرتے جیسے کسی آزاد انسان سے ڈرتے ہیں, تو پھر خالق اور مخلوق کو کیسے برابر کر دیتے ہو. اور یہاں پر یہ جو فرمایا کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون, تو جو لوگ عقل اور شعور رکھتے ہیں وہ ہٹ دھرمی سے کام نہیں لیتے, وہ ضد میں نہیں آتے, وہ بات کو سمجھتے ہیں, وہ دلیل کو مانتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے, پھر اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ گمراہ کر دے, اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں. خواہشات کے لیے کوئی معیار نہیں ہوتا, نہ کوئی ضابطہ یا اصول ہوتا ہے. جیسے جیسے نفس کی حالت بدلتی ہے ویسی خواہشات بھی بدلتی رہتی ہیں, اور انسان ان کو فالو کرتا ہے, اور جدھر اس کو کچھ پسند کی چیز نظر آتی ہے ادھر ہی ڈھل جاتا ہے, کہیں ڈرتا ہے تو رک جاتا ہے, کہیں لالچ پیدا ہوتی ہے تو دوڑ پڑتا ہے. تو جو شخص صرف خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہدایت کی طرف نہیں آتا. ہدایت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے اور وہ خواہشات کے پیچھے نہیں دوڑتا. خواہشات کی پیروی کرنا کوئی آزادی نہیں ہوتی انسان کی, بلکہ غلامی ہوتی ہے, پیروی ہوتی ہے. اس کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا جب تک اس کی خواہش یا مرضی پوری نہیں ہوتی. بس آپ یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھیے, اللہ کی اس فطرت پر جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی جائز نہیں, یہی درست دین ہے, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. تو حنیف بن کر یکسو ہو کر دین کی طرف اپنا رخ کریں, یعنی پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, اللہ کو ایک مانتے ہوئے, اللہ کو پہچانتے ہوئے. اور یہ چیز اللہ نے ہماری فطرت میں رکھی ہے. ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ دل قرآن کے نور سے منور ہوتا ہے. اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرتے رہو, اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. منیبین, انابت سے مراد اللہ کی طرف رجوع ہے. منیب وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. وہ ہر کام میں شعور رکھتا ہے کہ مجھے یہ اللہ کی پسند کے مطابق کرنا ہے. اسی شعور کی وجہ سے وہ نماز کی طرف لوٹتا ہے, اسی کی وجہ سے وہ بندوں کی خدمت کرتا ہے. اصل میں شرک کی بھی کئی قسمیں ہیں نا. بعض لوگ جنوں کو شریک ٹھہراتے ہیں, بعض ملائکہ کو شریک ٹھہراتے ہیں, بعض اپنے آباء و اجداد کو, بعض رسم و رواج کو, بعض کاہنوں کو, مولویوں کو, کچھ پتھروں اور درختوں کو, سیاروں ستاروں کو, اور کچھ اپنی من گھڑت ویلیوز کو. یہ میرا اصول ہے, چاہے وہ دین سے ٹکرا رہا ہو. بھئی اللہ کی بات کچھ ہے اور تم نے کیا اصول بنایا ہوا ہے, لیکن وہ کہتے بس یہ ہماری ویلیوز ہیں, یہ ہماری اقدار ہیں. وہ اقدار تو ٹھیک ہیں جو اللہ کے دین سے نہیں ٹکراتی, لیکن وہ ویلیوز تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ جو اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہوں. اب یہ پتھروں کو شریک ٹھہرانا, عام طور پر ہم پتھروں کے بت نہیں پوچھتے, لیکن آپ نے کبھی سنا ہوگا پتھروں کی تاثیر کے بارے میں, سنا؟ انگوٹھیوں میں جو پہنتے ہیں یا گلے میں لٹکاتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ اگر تھوڑا سا بھی یقین رکھتے ہیں نا تو شرک. آپ نے پتھر کو فائدہ پہنچانے والا بنا لیا, تو بے جان سی چیز, اس میں کیا فائدہ ہے کہ آپ کی قسمت بنائے گا یا بگاڑے گا؟ تو ہر حال میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد لینی چاہیے, اور نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے, اور شرک سے پرہیز کرنا چاہیے. یہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا. اور مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان سب سے بڑا فرق نماز کا ہے. ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا, اور وہ خود بھی کئی گروہ ہو گئے. ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے, یعنی ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے کو غلط قرار دیتا ہے. تفرقہ اور اختلاف جو ہے یہ مشرکین اور گمراہ لوگوں کے اخلاق میں سے ہے, کیونکہ جہاں اختلافات داخل ہو جاتے ہیں اور تفرقے شروع ہو جاتے ہیں, اتحاد ختم ہو جاتا ہے اور ہر کوئی اپنی پسند کے کام کرنے لگتا ہے جو اللہ کے لیے کرتا ہے. اگر سارے لوگ کوئی بھی کام, کوئی بھی ٹاسک صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو آپس میں خوب اتحاد اور یگانگت پیدا ہوگی. اور لوگوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے
تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں. پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا پتہ چکھاتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. یعنی یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری کہہ لیں کہ جو تکلیف کے وقت بس رب کی طرف جانا ہے، خوشی میں رب کو بھول جانا ہے، پھر اور یاد آ جاتے ہیں تاکہ یہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے. تو کچھ فائدے اٹھا لو، پس ان قریب تم جان لو گے. یعنی دنیا میں اپنی منمانیاں کر لو، پھر آگے پتہ چل جائے گا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو انہیں اس بارے میں بتاتی ہے جو شرک یہ کر رہے ہیں. اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر اس وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے تو یکا یک یہ مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی انسان گناہ سے باز نہیں آتا، لیکن مصیبت پہنچے تو مایوس ضرور ہو جاتا ہے. لیکن مومن کا معاملہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کا ہر کام اس کے لیے خیر کا باعث ہے، اور یہ فضیلت سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی. وہ اس طرح کہ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے. مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے. لہذا ہمارا کیا تکیہ کلام ہونا چاہیے؟ اس میں بھی خیر ہے. کوئی چیز مرضی کے مطابق ہو جائے انشاءاللہ خیر ہوگی، اور کوئی مرضی کے خلاف ہو جائے اس میں بھی خیر ہے. اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے لیکن اترانا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو تو چھچورا پن نہیں اختیار کرنا چاہیے، اس میں بھی خیر ہے. میں رب کی رضا پہ راضی. کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی رزق میں اضافہ اور کمی جو ہے یہ دراصل اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. زیادہ ملنا بھی آزمائش اور کم ہو جانا بھی آزمائش، کیونکہ رزق میں کشادگی کبھی بندے کے فائدے میں ہوتی ہے اور کبھی بندے کو اطاعت سے دور لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس مال کو غلط جگہوں پہ خرچ کرتا ہے. بس آپ قرابت دار کو اس کا حق دیجئے. اگر اللہ نے رزق زیادہ دیا تو کیا کریں؟ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، اور مسکین کو، ضرورت مندوں کو. یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور ویسے بھی وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رزق میں کشادگی اور عمر درازی کے لیے صلہ رحمی کرنی چاہیے. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صلہ رحمی اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو یہ فائدے نہیں حاصل ہوتے. 2 فائدے ہیں صلہ رحمی کے، عمر میں برکت، رزق میں برکت. لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے اور اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنا ہاتھ اونچا رکھنے کے لیے، پھر یہ فائدے نہیں حاصل ہوں گے. یعنی جو اللہ کی خاطر نیکی نہیں کرتا اسے نیکی کوئی فائدہ ہی نہیں دیتی. اور جو کچھ سود تم دیتے ہو، ربا، کہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے دیتے ہو تو یہی لوگ اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے. تو زکوٰۃ خوشی سے دیں اور اللہ کے چہرے کی خاطر دیں کہ اللہ تو راضی ہو جائے اس سے. تو بتایا جا رہا ہے کہ سود کی وجہ سے غریب لوگوں کی غربت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس مال میں برکت نہیں ہوتی. سود میں بعض اوقات ایک کو فائدہ ہوتا ہے اور سینکڑوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. سود کے ذریعے بظاہر مال بڑھتا ہے لیکن ایمان چلا جاتا ہے، ایمان کھو دیتا ہے انسان. اور ویسے بھی دنیا کی خاطر کیا گیا عمل اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. یعنی جب کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے اور اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دنیا کی اس کی کوئی تکلیف کم کر دے اور دنیا میں فائدہ اٹھا لے، تو اللہ کے ہاں نہیں بڑھے گا اس کا فائدہ. تو اللہ کی رضا کے لیے دیں. یعنی کسی کو کچھ دینے کے بھی کچھ اصول ہیں، اور ان میں سے کیا ہے کہ جب انسان کسی کو دے تو سب سے پہلے اللہ کی رضا سامنے ہو، پھر اپنی حیثیت سامنے ہو، پھر ساتھ تعلق کس قسم کا ہے وہ سامنے ہو. چھوٹے کو دے رہے ہیں تو شفقت اور محبت کا اظہار ہے، بڑے کو دے رہے ہیں تو عقیدت اور احترام ہے، دوست کو دے رہے ہیں تو محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. اگر کسی کمزور کو کچھ دے رہے ہیں تو اس کی عزت افزائی ہے، ایک طرح سے اس کی ضرورت پوری کرنا ہے. لیکن انسان صرف رسم دنیا نبھانے کے لیے نہ دے کہ مجھے فلاں موقع پہ اس نے دیا تھا تو اس لیے مجھے اب ضروری دینا ہے، اگر میں نہیں دوں گا تو ناک کٹ جائے گی، کیا کہے گا کوئی. ہمارے یہاں عام طور پر یہ لین دین کس کانٹیکس میں ہوتا ہے؟ رسم دنیا نبھانے کے لیے ہوتا ہے. اس سے باہر نکل آئے. آپ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، آپ اللہ کے چہرے کی خاطر کریں کچھ بھی، اور دے کے لینے کی توقع نہ رکھیں، دل سے نکال دیں، یاد بھی نہ رکھیں.
جس کے لیے دیا اس نے گن لیا، لکھ لیا، وہاں سے مل جائے گا. حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی دیں تو اللہ کے چہرے کی خاطر کہ اللہ اس کے بدلے مجھے اپنا دیدار کروانا، کسی پر احسان جتانا نہیں. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے؟ وہ پاک اور بلند تر ہے ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. استاذہ شروع میں جو ایک بات ہوئی تھی کہ دین پر عمل نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں، تو استاذہ بھی ریسنٹلی ایک ریورڈ سسٹر ہے ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، جیسے ان کے پیرنٹس بھی مسلمان نہیں ہے، جیسے بہن ہوئی اور بہن بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ اسی گھر میں رہ رہی ہے استاذہ، ماشاءاللہ پورا پردہ بھی کرتی ہے، اور پھر کہتی ہے مجھے فوڈ بھی الگ رکھنا پڑتا ہے، ہر چیز، اور بہت اسٹرگل ہے، بٹ آئی ایم ہیپی. تو استاذہ وہی بات ہے کہ جب دل میں ایمان آ جاتا ہے نا تو پھر انسان کے لیے ہر جگہ سیٹل ہونا آسان ہو جاتا ہے. اور میں اتنی انسپائر ہو رہی تھی، ہمارے لیے تو استاذہ کتنی چیزیں آسان ہیں نا، پھر بھی کتنے بہانے، اور وہ اتنے مشکل حالات میں رہ کے بھی خوش، مطمئن اور اتنی شکر گزار ہے. بالکل، کچھ لوگوں کی زندگی بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے اور موت بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے. استاذہ جب ہم الحمدللہ کہہ دیتے ہیں تو پھر معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، شکوے نہیں کرنا چاہیے. کئی بار ہم الحمدللہ صرف زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن پھر ساتھ اپنے سارے حالات بیان کرنے لگتے ہیں شکوے شکایات کے ساتھ. تو پورے دل کے احساس کے ساتھ نعمتوں کو محسوس کرتے ہوئے الحمدللہ کہنا ہے. یعنی خالی تسبیح پڑھنا الحمدللہ کی انسان کو شکر گزار نہیں بناتا. ہم نماز کے بعد بھی الحمدللہ الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، کھانے کے بعد بھی، لیکن ہماری گفتگو نہیں بدلتی، ہمارے رویے نہیں بدلتے، ہماری سوچ نہیں بدلتی، تو وہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہو جاتا ہے. دنیا میں اگر کسی کام کے لیے تھک رہے ہیں لیکن نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، تو جنت کا تصور کر لیں کہ یہ نتیجہ تب سامنے آئے گا. یہ چیز انسان کو تھکنے نہیں دیتی نا پھر، کہ وہاں نتیجہ ملے گا. تو اس لیے محنت کرے جاؤ، کام کرے جاؤ، اگر صحیح راستے پہ تو چلتے جاؤ، ایک دن منزل آ جائے گی. مایوسی نہیں. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله
فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا تاکہ وہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ فساد صلاح کی ضد ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نقص، خلل، خرابی، کسی چیز کا حد اعتدال سے نکل جانا، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ فساد کہلاتا ہے۔ کسی چیز کی صورت کو توڑ دینا یا ختم کر دینا یعنی بگاڑ دینا فساد کہلاتا ہے۔ تو فساد جب بھی پھیلتا ہے، جہاں بھی پھیلتا ہے، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور وہ سب کچھ کر کے پھر کیا کہتے ہیں؟ آرام سے اللہ کی مرضی۔ اللہ کی یہ مرضی نہیں کہ تم زمین میں فساد کرو۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ کچھ فساد گھریلو ہوتے ہیں، کچھ معاشرتی ہوتے ہیں، کچھ ملک کی سطح پر ہوتے ہیں، اور کچھ عالمی ہوتے ہیں۔ تو جس کا جس فساد میں زیادہ حصہ ہوگا اس کی ویسی ہی پکڑ ہوگی۔ یعنی کچھ لوگ گھر کے اندر فساد کرتے ہیں تو گھریلو زندگی متاثر ہوتی ہے، بچے متاثر ہوتے ہیں، نسلیں متاثر ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، جب وہ غلط فیصلے کرتے ہیں اور حد سے نکلے ہوئے، تو اس سے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے۔ عالمی فسادات ہوتے ہیں جو، اور پھر خاص طور پر ماحولیات کے اوپر اثر انداز ہونا، یعنی سمندر کی بات یہاں کی گئی، خشکی پر بھی فساد اور سمندر میں بھی فساد، یعنی سمندری زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہو جانا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جس رفتار سے کوڑا سمندروں کے اندر پھینکا جا رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ اس کے اثرات کہاں تک ہوں گے۔ اور شروع ہم اپنی ذات سے کریں کہ ہم کتنا کچرا بڑھا رہے ہیں، ہم کون سی ایسی چیزیں خرید رہے ہیں کہ جن سے زیادہ کچرا بڑھتا ہو، اور ہم کس طرح اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ سمندر کے جانور بھی ہم سے راحت پائیں۔ جب کوئی نیک انسان مرتا ہے تو زمین آسمان روتے ہیں، اور برا جب مرتا ہے تو مخلوق راحت محسوس کرتی ہے اور شکر کرتی ہے کہ وہ گیا فسادی۔ کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک تھے۔ اور یہ بڑی سچی بات ہے۔ آپ کو اگر مختلف ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ مجھے وہاں کے میوزیمز میں جانے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ وہاں دیکھو کہ ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی ہسٹری کیا تھی، یہ لوگ کہاں تھے، کہاں پہنچے۔ شاید ہی دنیا کا کوئی میوزیم بتوں سے خالی ہو، یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر جگہ شیطان نے اپنے پنجے گاڑے اور لوگوں کو بت پرستی سکھائی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں کہ انسان فزیکلی جائے کسی جگہ پر تو دیکھے، انسان کتابوں کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے اب بہت کچھ دیکھ سکتا ہے، فساد کی چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے اور یہ شرک کے آثار بھی دیکھ سکتا ہے۔ یعنی صرف جسم کے ساتھ سیر نہیں مقصود، بلکہ دل کے ساتھ یا علم کے ساتھ بھی سیر کی جائے اور گزرے ہوئے لوگوں کے انجام پر نظر ڈالی جائے اور غور و فکر کیا جائے۔ پس آپ اپنا چہرہ درست دین کی طرف قائم رکھیے، قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا ممکن نہیں۔ اس دن وہ سب جدا جدا ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیا
تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. تو دنیا کیا ہے؟ دارالعمل ہے، اور آخرت دارالجزا ہے. جو دنیا میں نیک عمل کر رہا ہے وہ اپنی قبر کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے خیر کے راستے ہموار کر رہا ہے. فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اپنا ٹھکانہ عمدہ بنا رہے ہیں، آگے کا جنت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. تو انسان کو نیک اعمال پر ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہی باقی رہنے والی چیز ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ انہیں اپنے فضل سے جزا دے. بے شک وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کا کبھی بدلہ نہیں چکا سکتا جو اس نے ہمیں پہلے سے دے رکھے ہیں، لیکن اللہ کی مزید رحمت کیا ہے کہ اگر جو کچھ اس وقت تمہارے پاس ہے اسے اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرو گے تو آگے تمہارے لیے بہت سی خوشخبریاں ہیں. یعنی مومنوں کا ثواب جو ہے ان کے عمل سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبریاں لانے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے. پھر جن لوگوں نے جرم کیا ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ حقیقی فتح ایمان والوں ہی کی ہے. اگر وقتی طور پر باطل کو فتح نصیب بھی ہو گئی تو وہ بہت جلد زائل ہو جائے گی. اور مومنوں کا حق بتایا ہے، اللہ نے اپنے ذمہ حق رکھا ہے مومنوں کی مدد کرنے کا، اور یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے، ہم تو اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اور وہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے اندر سے نکلتی ہے، پھر اپنے بندوں میں سے جن کو وہ چاہتا ہے یہ بارش پہنچا دیتا ہے، تو یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس سے قبل وہ ان پر برسائی جاتی، وہ اس سے پہلے مایوس ہونے والے تھے، یعنی بارش کے آنے سے پہلے مایوس ہونے والے تھے. بارش سے ہوا بھی صاف ہو جاتی ہے، اور اگر بارش کا پانی اکٹھا کر لیا جائے تو اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں. پودوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، خود انسان کے لیے اگر وہ اس میں نہائے، انسان کو ڈپریشن سے نجات ملتی ہے بارش کے پانی سے، اس کی خوشبو اور اس کی آواز بڑی پرسکون ہوتی ہے. پھر تم اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو، کس طرح وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی جیسے زمین زندہ ہو جاتی ہے ایسے ہی قبریں بھی زندہ ہو جائیں گی، یعنی ان میں سے لوگ نکل آئیں گے. اور اگر ہم ان پر کوئی ہوا بھیج دیں، پھر یہ اس کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں تو اس کے بعد یقیناً یہ ناشکری کرنے لگے. یعنی اللہ کو نہ ماننے والے صبر اور حوصلے سے محروم ہوتے ہیں، ذرا سی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات پہ مایوس ہو جاتے ہیں. پس آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی آپ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر منہ موڑ جائیں، کیونکہ جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہوں، جن کے دل مر چکے ہوں، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. کتنے انسان جو بظاہر زندہ ہیں لیکن ان کے دل مرے ہوئے ہیں، حق کی کوئی بات قبول نہیں کرتے. اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں، آپ تو بس انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ فرما بردار بھی ہیں. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ کہا جائے وہ کر بھی لیا جائے. تو بارش کے بعد نبوت کا ذکر ہے، وہ کیوں؟ جس طرح بارش زمین کے لیے رحمت کا سبب ہے، ایسے ہی نبوت بھی، نبی کی تعلیمات بھی انسانی اخلاق اور کردار اور زندگی کے لیے رحمت کا باعث ہے. جیسے بارش زمین کے لیے، آسمانی بارش مری ہوئی زمین کو زندہ کرتی ہے، جبکہ وہی اخلاق اور روح کو زندہ کرتی ہے.